اور وہ اب اسی خاموش کالونی کے قبرستان میں میرے دادا کے ساتھ ہی مدفون ہیں، جہاں وہ چھوٹا سا ایک احاطہ سا ہے ہمارے خاندان کا، وہاں پہ ہمارے خاندان کے قبور ہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خان وادے کا یہاں پہ آ جانا اور کراچی میں رہنا، تو آپ سے پہلے جو آپ کے خاندان کی جو گمنامی ہے یا وہ کوئی اس طرح کی وجہ شہرت نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی میرے دادا حضرت حماد رضا خان علیہ رحمہ کا بہت جلدی انتقال۔ 1951 میں وہ آئے تھے اور 1955 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو لنگز کا کینسر تھا، اور اس کے بعد پھر یقینی معاشی طور سے بہت زیادہ بحال بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک گھر بنا لیا تھا فردوس کالونی ناظم آباد کراچی میں، چھوٹا سا گھر تھا جس میں میری دادا کی 7 اولادیں تھیں، اور ان 7 اولادوں کو پھر دادی نے بڑے مشکل سے، کچھ مریدین نے بھی یقیناً مدد کی، اور کچھ کے نام بھی میں لینا چاہوں گا۔ شفیع بھائی کہتے تھے، اب ہمارے بڑے تھے، اور وہ اب اسی خاموش کالونی کے قبرستان میں میرے دادا کے ساتھ ہی مدفون ہیں، جہاں وہ چھوٹا سا ایک احاطہ سا ہے ہمارے خاندان کا، وہاں پہ ہمارے خاندان کے قبور ہیں۔ تو انہوں نے کچھ سنبھالا۔ تو جب دادا کا انتقال ہوا تو میرے والد صاحب 9th میں تھے غالباً، تو چھوٹے تھے، سب سے بڑے صاحبزادے، اور وہ خود 9th میں تھے۔ تو ہمیں پھر اس پروسیس میں اپنی یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے اپنی روٹی روزی کو توجہ دیا، کیونکہ پورے خاندان کو، کنبے کو پالنا تھا، اور اس سب میں یہ جو سائٹ تھی ہماری ریلیجس ایجوکیشن والی، اور جس کو آپ گمنامی کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہماری پھر اس طرف چلی گئی، اور ریلیجس ایجوکیشن پہ اتنی ہم توجہ نہیں دے سکے۔ پھر میرے والد صاحب بھی جیولوجی میں انہوں نے ماسٹرز کیا، اور اس کے علاوہ وہ بینکنگ میں چلے گئے۔ میں پھر فوج میں آ گیا، اور فوج کا آپ کو پتہ ہے اپنا ایک روٹین ہوتا ہے، تو گمنامی اس لیے بھی ہوتی ہے فوج میں کہ فوج کو الاؤ بھی نہیں ہوتا کہ آپ باہر آ کے بتائیں یا کوئی میڈیا سے بات چیت کریں۔ ابھی تو مجھے ریٹائر ہوئے عرصہ ہو گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں امام صاحب کے تعارف کے حوالے سے آؤں سامنے۔